يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. حسن کی روح کو پڑھ کر بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے کہا گیا ہے، بہرحال شاید مجلس کے آخر میں فرصت نہ ملے. ان تمام مریضوں کو ہمارے دوست اسد جو کافی محنت کرتے ہیں مجالس کو لائیو کرنے میں، ان کی طبیعت ہے، اختر صاحب اور جتنے بھی حاضرین میں مریض ہیں، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، سب کی صحت کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین وَيُهْلَكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد والے. عزیزان محترم، مائے محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور چند شب باقی رہ گئی ہیں. مقصد اولیاء خدا روئے زمین پر خداوند متعال کی طرف لے کر جانا ہے. پروردگار نے کہ صرف انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، پروردگار نے یہ پوری دنیا کو بنایا. وہ حدیث قدسی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. یعنی خدا اپنی پہچان کے لیے یہ سب کر رہا ہے. خدا خدا ہے اگر کوئی نہ بھی ہو، مخلوق نہ ہو تب بھی وہ خالق ہے. ازل سے ابد تک ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. لم یلد ولم یولد.
ہر کوئی اس کا انکار کر دے مگر پھر بھی وہ خدا ہے. بس اپنی صفات کی معرفت کے لیے کہ وہ کیسا رازق ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا غفار ہے، وہ کیسا ستار ہے، اس کے لیے اس نے ان ہستیوں کو بھیجا جن کو دیکھ کر خدا کی یہ صفات یاد آئیں. عزیزان محترم، بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال ساری باتیں ہو جاتی ہیں، خدا پہ بات ہوتی نہیں ہے. جس نے یہ پورا تھیٹر سجایا اور لوگ اس کی بات نہ کریں اور گھر چلے جائیں. وہ پوری دنیا تھیٹر تو ہے اور کیا ہے، ہر آدمی اپنے حصے کی ایکٹنگ کر کے چلا جاتا ہے. اپنی ہر بندے کی ایک ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کا ایک لیپ ہے. جیسے تھیٹر میں پردے کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تیار، جب باری آتی ہے انہیں آگے بھیج دیا جاتا ہے، دوسرا ہٹ جاتا ہے، درمیان میں پردہ بند ہوتا ہے، انٹرول، پھر پردہ ہٹتا ہے. ہم سب کی زندگیاں بھی ایسی ہیں. ہمارے یہاں انٹرول نہیں ہے، ہماری زندگی بالکل بند. انٹرول کس کے لیے؟ جب پردہ دوبارہ ہٹے گا تو سب روز محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں اصل کردار باہر آئے گا. یہاں تو ہم ایک دوسرے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، میں اچھا بنا ہوا ہوں، آپ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، ایسی ہے نا، یہ ایکٹنگ ہے ہماری. وہاں نہیں کر سکتے، وہاں جو ہے وہی ہوگا. اس کو چھپا کہاں چھپائیں گے؟ وہاں ہر چیز عیاں ہوگی. ہاتھ خود بولے گا اس نے یہ کروایا، آنکھ خود کہے گی اس نے مجھے حکم دیا یہاں دیکھو وہاں دیکھو. آپ بولیں گے میری آنکھ ہے، کہا نہیں، آج تم مالک نہیں ہو، تم وہاں بھی مالک نہیں تھے، تمہیں ملکیت تھوڑے دنوں کے لیے دی تھی اور تم یہ سمجھے تم اصل مالک ہو. اصل مالک وہ ہے، اصل خالق وہ ہے، سب اسی کا ہے. اس دن کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی، سب. وہ کہتا ہے میں ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی میں تمہیں دکھاؤں گا، چھپ نہیں پاؤ گے. اصل وہی ہے سب کچھ. یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ چھپا دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا. ذہن پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے. کوئی چیز گزرتی ہے، ذہن جوانوں کا بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. مین فریم کمپیوٹر کی سپیڈ سے چلتا ہے. کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دور تک چلے جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہا ہے. خدا سورہ توبہ میں پروردگار آیت نمبر غالباً 105 اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں. اللہ، رسول اور ایک جماعت دیکھ رہی ہے. ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. یعنی آپ وہاں سے کوئی اٹھے گا تو میں شاید دیکھوں گا. یہاں آپ کے اندر نیت، ارادہ ہوا کچھ کرنے کا، وہ دیکھ رہے ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی فکر کرے اور گناہ نہ کرے تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا. کیسے خدا کو کیسے پتہ چلا یہ گناہ کی فکر کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ کر پائے میں اسے نیکی کا ثواب دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیمرہ اندر ہے، اندر جو لہریں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ چیک کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے. وہ اتنا انسان کے اوپر فوکس ہے. اور انسان اس کی بارگاہ میں کیسے. آیت اللہ بہاؤالدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف،
کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا درس پہ جانے کے لیے، بارش جیسے بہرحال یہاں پانی، تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا سڑک بارش، ایک گاڑی گزری تیزی سے اور دھیان نہیں دیا، پانی کے چھینٹے میرے لباس پہ آئے، چلا گیا وہ۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا کہہ دیا، بہرحال ایک طالب علم کیا برا بھلا بولے گا، بہرحال اس نے گئے، لباس چینج کیا، آغا کی خدمت میں پہنچے، آغا سر جھکائے بیٹھے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے، دیکھا نہیں، کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو آپ نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ کہا میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی شخص تھا نہ ادھر کوئی شخص ہے، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت ریئر ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ولی خدا ہو جو دیکھتا ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ ہم بھی ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے، حتیٰ جو رستے میں ہم باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے، جب ہم ان کے درس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو جو ہماری باتیں ہوتی تھیں ان کا درس اسی باتوں سے شروع ہو جاتا تھا۔ ہم کافی عرصے تک پریشان رہے، ہم میں سے کوئی ان کو پہلے بتا دیتا ہے کیا ہے، مگر نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے۔ ہم حوض علمیہ کم میں ہمارے ایک استاد ہیں، بہرحال مریض ہے، خدا ان کو شفا دے، ان کے درس میں وہ اکثر درس پڑھاتے پڑھاتے اپنے سر کو دیوار سے لگاتے تھے اور امام زمانہ کو یاد کرتے تھے، اور ہمیں طالب علموں کو کہتے تھے کہ تم رات کو جو کرتے ہو مجھے پتہ ہے، یعنی کیا بات کر کے آئے ہو۔ خوب یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جانے جو اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کائنات اس کے آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ہدف دنیا نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہا ہے، مولانا صاحب ہمیں پتہ چل رہا ہے ادھر ادھر کیا ہے، ہم یہ بلا لیں، ہمیں یہ منگا، ہماری تو اللہ بھی دیکھ کے دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شخص بغض رکھتا تھا، رات کو وہ عبادت کے لیے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اور سمجھا کہ میں اکیلے ہوتے ہیں، میں رات کو ان کو مار دوں گا، چھوٹی سی جو بھی اس زمانے میں اس نے اسلحہ لیا مارا۔ اب پیچھے پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا کیا ہو گیا، اب وہ اسلحہ نہ چلے، اس سے گھبرا جائے، بولا کیا کرو، کہا وہ کیوں کربلا جانا چاہتے ہو؟ اس نے بولا رات کا ٹائم ہے، مشہد کے قریب کوئی علاقہ ہے کربلا، اگر ہاں آؤ، ہاتھ پکڑا اس کو، چند قدم کربلا، رات کو کربلا۔ کہا نجف جانا ہے، کہاں چلو، نجف، مدینہ، مکہ، رات کو سیر کرائی، دوسرے دن تھوڑی دیر بعد وہیں چھوڑ دیا آگے۔ کہا اب پھر بہرحال یہ بزرگ تھے، یوں ہاتھ پھیرتے تھے حافظہ بھی واپس ہو جاتا تھا، یعنی جتنا بتانا ہے دکھانا ہے، باقی ڈیٹا ڈیلیٹ۔ عزیزان محترم، خوب یہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بندگی ہے، دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں ہے کہ بہرحال آپ کچھ۔ اللہ کے ولی ہمیشہ معاشرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں، معاشرے کو چلاتے ہیں۔ یہ تو نارمل ولی ہیں، جو خود ولی الزمان ہے، اس کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ جیسے دنیا گریویٹی فورس کی وجہ سے ہم سب کو کھینچے ہوئے ہے، حجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے خدا نے۔ حدیث ہے کہ اگر حجت خدا ضروع زمین سے ہٹ جائے، پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، ختم۔ حجت خدا ہر دور کے اندر، جب نبی تھے تو نبی ہیں، اوصیاء، اور پھر اس کے بعد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جب تک آپ کو امام کی یہ معرفت نہ ہو کہ یہ ہستی کیا ہے اور اس خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے، تب
لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک، خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور گھر چلے گئے. خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا ذکر تو کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے اور دو لوگوں نے خواب دیکھا اور ان میں سے ان کی تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تم دار پہ لٹکائے جاؤ گے، ایک کو کہا کہ تم جو ہے وہ جو زمانے میں تمہارا بادشاہ ہے تم اس کے قریب چلے جاؤ گے، اس کی خدمت کرو. وہ جو دوسرا جانے لگا تو قرآن میں آیات ہے، حضرت یوسف نے جو ہے وہ اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ رب کے بعد جاؤ تو ہمیں یاد کرنا. یعنی کیا؟ یعنی ان سے آگے کہنا کہ بھائی ایک شخص ایسا اندر ہے. روایات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی. بہرحال وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، اور ان کا درجہ بہرحال وہ خدا جانے، اور ان کے آپس کے معاملات ظاہر ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگا کہ مطلب یوسف. پھر کہتے ہیں کہ انہیں دکھایا سمندر کے تہے میں پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے. خدا نے دکھایا کہ دیکھو اس کو غذا کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے بچایا، مصر کی عورتوں سے بچایا، ہمیں پتہ ہے آپ کا. کہتے ہیں 7 سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا. 7 سال پہلے تھے، 7 سال کہا کہ اور رہی ہے. بہرحال وہ ہم ان باتوں کو شاید الفاظ اور درک نہیں کر سکتے. زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ زندان پاکیزگی اور عصمت کا زندان تھا کہ جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا. ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال بہت خوبصورت تھا، جوان تھا اور مزدور ٹائپ کا تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی سردار تھا، اس کی خاتون تھی، اس کا دل جو ہے وہ اس پر آیا، تو کسی طریقے سے گھیر کر اس کو اس خیمے میں بلایا. جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور وہاں سے بھاگا، یعنی بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھا نہ کر پائے، اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا. پھر جا کر ایک درخت سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آ گئی ہے، ایک سب سا نور آیا ہے، اور کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں. دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس نے بولے کون ہے یہ؟ کہا یہ حضرت یوسف ہے. کہا انہوں نے تمہیں بلایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے. آج کا جوان جانتے کیونکہ قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے. اگر آج آپ کی ایک نگاہ، ایک قدم، ایک عمل اللہ کی خاطر، اگر آج جوان اپنی ایک نگاہ کو بچاتا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذکر ہے یہ، تم کرو ایک قدم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچایا، پھر خدا نے ان کے ذکر کو کتنا عام کر دیا. لیکن کیونکہ خدا ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ زندان ہے. وہ زندان نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ آزادی ہے. مجھے کسی بچی نے لٹریچر سے بھیجا، پورا نہیں پڑھ پایا میں، کہ مولانا صاحب آپ آزادی کی باتیں کرتے ہیں، آزادی ایسے ہی مفہوم ہے، حقیقت نہیں ہے. کہا کہ کیسی آزادی؟ کہا میں اپنے بدن میں قید ہوں، اگر فزیکل جو لاز ہیں، میڈیکل لاز ہیں، میں ان کو فالو نہیں کروں تو میں مریض ہو جاؤں گی. ہوا کہاں آزاد ہے؟ بہرحال وہ بچی ظاہر ہے آج کل کے معاشرے کے اندر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے، وہ بہت اچھی بات ہے بچے اگر اچھا سوال کریں اور یہ وہ. اصل آزادی اس بدن کی نہیں ہے زانے محترم،
بدن ہو سکتا ہے 7 سال 14 سال قید ہو، نفس آزاد ہونا چاہیے، نفس آزاد ہو. کوئی آپ کے بدن کو قید کر لے، کوئی آپ کے چیزوں کو پکڑ لے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد جن کو اسیر بنایا گیا وہ اسیر تھے. دشمن سمجھا کہ میں ان کو زندان میں لے کے جا رہا ہوں، میں ان کو، مگر وہ قید تھے. انہوں نے تو پوری دنیا کو آزاد کروایا ہے. قیامت تک کی یزیدیت کے نظام سے انہوں نے آزاد کرایا. وہ آزادی اسے کہتے ہیں. ہمارے پاس آزادی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا ہے کہ کوئی قید نہ ہو، خاتون جو دل چاہے کرے، آج کی بچی جو دل چاہے کرے، جوان جو چاہے کرے. اسی آزادی کے شوق میں تو یہ ویسٹ جاتا ہے کہ وہاں کچھ بھی کر لو، سڑکوں پہ کچھ بھی کر لو. مولانا صاحب، اب میں ظاہر دنیا میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہے. ویسٹ جو جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے سنہری زندان ہے، سنہرا ہے لیکن زندان ہے، اڑ نہیں سکتے، پھنسے ہوئے ہو. لگتا ہے کہ آزادی ہے، مگر کیا آزادی ہے؟ انسان تنزلی کی طرف ہے، انسان تباہی کی طرف ہے. غیرت نہیں ہے معاشرے میں، حریت نہیں ہے معاشرے میں، عزت نہیں ہے معاشرے میں، کچھ بھی تو نہیں ہے معاشرے کے اندر. ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال انسان اگر لخت ہو جائے، لباس سے جو کھول دے تمہاری آزادی ہے، تو پھر تو جانور سب سے زیادہ آزاد ہے دنیا کے اندر. اللہ نے اپنے انبیاءوں کو کیوں بھیجا؟ کہ انہیں حقیقی آزادی دے. کس سے؟ جہنم کی آتش سے. عزیزانو، جہنم کی آتش سے آزادی کے لیے 1,24,000 اتارے اس میں. مگر جتنے بھی آئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو. عزیزانو، آج ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ جو چیز انسان کو ولی الزمان تک لے کے جا سکتی معرفت ہے. آج مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے لیکن مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمان ذہنی طور پر قید ہیں. آج آپ کے سامنے رات کو فلسطین میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ شہید کیے کچھ لوگوں کو، مسلمان خاموش ہیں. آپ مسلمانوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے، مسلمان ملکوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے، مگر ایک عنکبوت کے گھر کے برابر ہے. وہ عنکبوت کا گھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور گھر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ آج تک کر ہی نہیں پائے، بلکہ الٹا تعلقات اچھے کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. دجال اپنا پلان لے کر آہستہ آہستہ کیا دکھاتے ہیں؟ کیوں تعلقات لوگوں کو اچھے کرنے، کیوں ملک ان رواسم کو بڑھانا چاہتا ہے. ہم تمہارا اکنامکس اچھی کریں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے. دجال کا کیا کام ہے؟ دجال جنت دکھائے گا جو کہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جہنم یعنی جنت ہوگی. دجال کیا ہے؟ دجال دو دجال ہیں. ایک دجال وہ ہے جو فزیکل شخص، ایک دجال فتنہ ہے. وہ آج پوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، کھینچے ہوئے ہے، کہیں لالچ سے، کہیں اس سے، اور کہیں اس نے آپ کو سامنے اتر گیا ہے. وہ دجال آپ کے سامنے ہے. ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیون سٹی بن رہا ہے، جو اس طرف جہاں پہ سعودی عرب والے بھی جو ہے وہ ویزا لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی ہائپ ہے اس کے اندر. یعنی دنیا کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ آرکیٹیکچر، لیٹسٹ ڈیزائن، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس پٹی کے اوپر دنیا بنایا جا رہا ہے. وہ ایک ایسا ملک ہوگا کہ جس کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. حالانکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو بہترین دنیا بنا کر خوب کیا دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا. 170 کلومیٹر پر صرف ایک لائن ہے جس کی وڈتھ اتنی ہے، اس پر پوری بلڈنگیں ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کر، وہ کیا ہے، وہ کس جگہ بنایا جا رہا ہے، سامنے کیا ہے، کس کے انتظار میں بنایا جا رہا ہے؟ دجال تیاری کر رہا ہے. وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. یا مسلمان تو ویسے ہی فارغ، کو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کیا دشمن کیا کر رہا ہے.
مجھے پتا ہے میرا تو ٹائم شارٹ ہی ہے ویسے اتنی باتیں کر کر کے، لیکن کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں عزیزان محترم، پتا تو ہو کہ ہونے والا کیا ہے. وہ جنت ظاہری جنت لے کر اتر رہا ہے جو شداد لے کر آیا. جنت ہے نا، جنت بناؤں گا میں، کیا ہے وہ سب دنیا میں دینا چاہ رہا ہے. خوب خوف کس کا ہے؟ جب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فلانے فلانے تمہارے دشمن ہیں، کچھ بھی نہیں، ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پریکٹیکلی، عقلی، لاجیکلی، ہسٹوریکلی، فزیکلی، جیوگرافیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، انہوں مارتے ہیں، نہتے بچوں کو مارتے ہیں، اور دنیا خاموش خاموش. آج جان کو خطرہ، خدا کو نہیں پہچانا. جس نے خدا کو پہچانا وہ کربلا میں تھوڑی، وہ کربلا میں اپنی جانوں کو دے رہا تھا. ادھر کیا تھا؟ کو کمپیئر کریں تاریخ سے. ابن زیاد نے کیا بولا عمر ابن سعد لعین کو؟ خود تمہیں شہر رے کی حکومت دیں گے. کیوں کہا؟ شہر رے کی اس وقت زمین اچھی تھی، زرخیز تھی، گندم اچھی تھی. اس کو کس کی لالچ تھی؟ نابینا تھا، امام کو نہیں جانتا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا. کس چیز کے عوض اس نے امام کو بیچ ڈالا. مگر ہوا کیا؟ پاگل ہو گیا، ایک ہی سال کے اندر مر گیا. نہ وہ ملا نہ کچھ بھی نہیں ملا. تو آج دنیا اور یہ مسلمان ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، اکنامک اچھی ہو جائے گی، ہم سب اچھا ہو جائے گا، کچھ اچھا نہیں ہونے والا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ گے تو کہاں چلو گے تم؟ اور اگر 4 دن زندگی کے تمہیں اچھے مل بھی جائیں تو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کربلا، اللہم صلی اللہ. دجال ڈیجیٹل ہے. آج کا دجال ڈیجیٹل ہے. آج کا دجال ایسا نہیں ہے کہ مطلب یوں آئے گا. بہرحال وہ خچر پہ آئے اور وہ ساری چیزیں جو روایات اپنی کہتی ہیں، بہرحال تمثیلات، لیکن ابھی سب ڈیجیٹل ہے، سب ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. سارا ڈیٹا، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، آپ کی انفارمیشن، آپ کا سب اب وہ اسی طریقے سے اتر رہا ہے. آپ آج جو جوان جو بہت خطرے کے اندر ہے وہ اسی وجہ سے خطرے میں، کیونکہ بیریئر نہیں ہے، فلٹر نہیں ہے. ہمارے ملک میں سب کھلا ہوا ہے، کوئی فلٹر نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی چیز ریگولیشن ہے ہی نہیں. سب آزاد ہے، جو دل چاہے دیکھے، جو دل چاہے سرچ کرے. پورے بھارت دوسرے ملک جو خدا کو اتنا یقین نہیں مانتے لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے. فلانا بچہ اتنی دیر سے زیادہ گیم نہیں کھیل سکتا جاپان کے اندر، فلانی اپلیکیشن وہاں نہیں چلتی ہے. چائنا اپنی اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھنے دے رہا، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں دنیا کے اندر. ہمارے ہاں سب آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہے. کیونکہ وہ دشمن جانتا ہے آپ کے اندر پوٹینشل کتنا ہے. یہ قوم بیدار ہو گئی تو یہ ولی خدا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. وہ اس کو سمجھیں عزیزان محترم، خدا کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، خدا کا ذکر انسان عمل سے کرتا ہے. جوان اپنے وجود کو پہچانے کہ خدا نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کا وہ سوال کرے. ایسے ایسے جوان بہرحال تاریخ میں گزرے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی. قرآن جو قصے بیان کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ صرف بس اپنے ذہنوں کو مشغول کر لیں. وہ جوان کہیں اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، کہیں اپنی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے رجب علی خیاط کہ جو اتنے مشہور ہیں اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا اور وہ ان سے پوچھتا تھا اور ساری چیزیں بتا دیتے تھے کہ یہ اس کا مسئلہ، یہ اس کی وجہ سے، یہ لوگ کہتے تھے کہ بیمار ہیں دعا کیجئے. کہا دوا سے نہیں ہوگا، یہ کوئی اور وجہ ہے. خوب
ایک لمحے میں کیسے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جب وہ اصفہان میں خیاط تھے، ٹیلر تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، خاتون انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کا اچھا ٹھیک ہے میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے کا کہا پروردگار میں تجھ سے معاملہ کر رہا ہوں، گناہ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن میں دروازہ بند کر کے نہیں کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کھولے گا؟ دروازہ کھولا، خدا نے عالم ملکوت کو کھول دیا، سب نظر آتا تھا. خوب یہی اسی کو بہت پیچھے تھوڑی ہے، کچھ سالوں پرانی بات ہے. اگر جوان سمجھ لے کہ اللہ نے اسے کتنا خزانہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے وقت کو، اپنے نفس کو نہیں بیچے گا. عزیزان محترم، کیوں ولی الزمان اپنے زمانے میں اکیلے رہ گئے؟ کیونکہ امت نہ پہچانی امام کو. 14 سال ایک امام زندان میں، کہاں ہے شیعہ؟ شیعوں ہی کی وجہ سے امام نے اپنے آپ کو زندان میں، شیعہ بچ جائیں. کوئی سامرا میں گھر میں قید ہے، کوئی کہاں ہے، کیوں نہیں پہچانے؟ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، اور جب تک نہیں پہچانیں گے یہ ظلم ستم ہوتا رہے گا. یہ آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، کیا خبر سنی کان سے نکل گئی، کیا ہوا؟ اتنے شہید ہو گئے، اتنوں کو مار دیا، اتنوں کو فلسطین میں مار دیا، اتنے 100 بچے یمن میں مر گئے، اتنے خوب آپ سنتے رہے. آپ کو کیا ہے؟ آپ کے بچوں کو تھوڑی کچھ ہو رہا ہے. بیدار اپنے وجود سے. کربلا یہی ہے، کربلا آپ کو یہی تو سکھاتی ہے کہ اپنے زمانے کے ظالموں کو پہچانو. کربلا صرف اس لیے نہیں کہ آپ آئیں گریہ کر کے گھر چلے جائیں، نہیں. کتنے لوگ تھے جو واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران کربلا کو کوفہ لے کے گئے تو باہر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے رونا اب تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، تمہیں آنا چاہیے تھا کربلا، تم بیٹھے ہوئے رو رہے ہو. توابین جنہوں نے بعد میں قیام کیا اور سب، اگر کربلا آتے تو کس مقام پہ ہوتے؟ عزیزان محترم، اپنی زندگی میں دیکھیں خدا کتنا ہے. یہ جو رابطہ ہے ہمارا، یہ خدا نے دیے ہیں سارے رابطے، لیکن ہم ان رابطوں میں کھو گئے ہیں. یہ جو کنیکشن ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو رشتے ہیں، بعض اوقات ہم ان رشتوں کی خاطر خدا کے حدود کو توڑ دیتے ہیں. انسان اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے، یہی کرتا ہے. انسان اپنے نام کو بچانے کے لیے لوگوں کا حق کھا جاتا ہے. انسان اپنے عزت اور اپنی ذاتی اور ظاہری نفس کی خاطر لوگوں کو جو ہے وہ دبا دیتا ہے، لوگوں کو کچل دیتا ہے. یہ سب ظاہر ہے. قرآن جہاں اولاد کو زینت کہہ رہا ہے، وہیں قرآن اولاد کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے. اگر یہ خدا کی طرف لے کے جائے تو زینت ہے، مال، اولاد، لیکن اگر یہ خدا سے دور کر دے فتنہ ہے. یہ رابطے، بعض وقت ہم ان رابطوں کے لیے خدا کو کھو دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے نفرت ہو گئی، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کہہ دیا، آپ دشمن ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا تھوڑی دیر کی ہے. یہ رابطہ بھی تھوڑی دیر کا ہے. چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا ان رابطوں کے ذریعے سے میرا امتحان لے رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رابطے تھوڑی دیر ہیں. جہاں آپ مر گئے وہاں آپ کا نام ختم ہو گیا. لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، سی او تھا. لوگ کہیں گے مردہ پڑا ہے، مردہ ہے. پروردگار مرتے ہی انسان سے اس کی شناخت چھین لیتا ہے. یہ سب ٹیمپریری رابطے ہیں، اصل رابطہ پروردگار ہے.
میں اگر کسی سے اچھا کروں خدا کے لیے. آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھیں, مولا کائنات جنگ ہے, اور جنگ کے اندر آپ سچویشن دیکھیں, دشمن کے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور بس دشمن زیر میں تھا, اس نے اہانت کی, گستاخی کی, امام کھڑے ہو گئے, امام ٹہلنے لگے, تھوڑی دیر بعد امام نے پھر اس کو مار دیا. سوال پوچھا, مولا آپ کے نیچے تھا, بالکل تلوار کی زد میں تھا, آپ نے مارا کیوں نہیں؟ یہاں بریکٹ میں بتاتا ہوں, امام کا کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. امام یہ بس ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ علی نے اس لیے مارا کہ اس نے علی کے ساتھ اہانت کی ہے. علی کا کوئی کام خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تاکہ کہیں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کہاں ہو سکتا تھا کہ حضرت علی بولتے کہ نہیں میں نے اپنے, ہاں یہ تو ہمیں بتانے کے لیے انہوں نے کہا, جس نے شب ہجرت اپنی مرضیوں کو بیچ دیا ہو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہاں جانتا ہوں خدا مولا کی زندگی میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کون سا رنگ نظر آتا ہے؟ الہی رنگ ہے, الہی. دعائے کمیل ہے تو امام تڑپ رہے ہیں, سجدے میں تڑپ رہے ہیں, عبادت میں تڑپ رہے ہیں. نوف بخاری کہتا ہے کہ رات امام کے ساتھ گزاری, صبح ہوئی ہم نے دیکھا امام ہمیں ٹھوکر مار کے اٹھا رہے ہیں. کہا یہ سونے کا وقت ہے, سحر کا وقت. اور ہم نے دیکھا امام دیواروں کے سہارے سے خدا کی بارگاہ میں ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے پاس جا رہا ہے. علی سے بڑھ کر کسی نے عبادت کی؟ عزیزان محترم, خوب عبادت. آپ دعائیں اٹھائیں, آپ مناجات اٹھائیں. دعائے ابو حمزہ میں غالباً امام جو تعلیم فرماتے ہیں کہ وسما دعائی ذا ندیتک, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تو میری سنتا ہے. اسے ایک جملہ اگر انسان سمجھ جائے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے, میری حیثیت, میری کائنات میں اوقات, میرا وجود, کہاں وہ خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں مانگتا ہوں پروردگار اور تو سنتا ہے. میں مانگتا ہوں, میں واقعی اس سے مانگتا ہوں. جانتا پروردگار حدیث میں ہے کہ کچھ چیزیں تمہاری طرف سے ہیں, کچھ چیزیں میری طرف سے ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ مغفرت میری طرف سے ہے مگر توبہ تمہاری طرف سے ہونی چاہیے. میں مغفرت کروں گا تمہاری, لیکن توبہ تم کا استجابت میری طرف سے ہے, قبولیت میری طرف سے ہے, مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے. خود دعا تو مانگو, میں استجاب کروں گا. مولانا صاحب دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے, قبول ہی نہیں ہوتی ہے. مانگ کیا رہے ہو؟ کیا مانگ رہے ہو؟ وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ مانگو میں استجاب کروں گا, اس کی ذیل میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں, میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ روز قیامت میں ایک شخص کو بہت سارے ریوارڈ ملیں گے, جزا. کہے گا پروردگار یہ تو میں نے کام نہیں کیا تھا. کہا نہیں, وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور پوری نہیں ہوئی, اس کے بدلے میں نے تمہیں دیا ہے. تو وہ کہے گا کاش خدا میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول, مگر ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم. دعا کی حقیقت
یہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے. دعا کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے بات تو کریں. بات کتنی دیر بات ہے مجھے آپ بتائیں خدا سے. نماز پڑھتے ہیں, نماز تو چھوڑ دیں, خیر جو ہماری نماز, میں اپنی آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ تو چھوڑ دیں, اس کو بھی کیلکولیٹ کریں تو پتہ نہیں کیا ہے. دعا کتنی دیر ہے. آج رات کو جائیے گا, ہر نماز کے بعد ٹائمر رکھیے گا کتنی دیر دعا ہے, جمع کر لیں آپ پوری 5 نمازوں کی دعاؤں کو جمع کریں کتنی دیر کی دعا ہے. 1 منٹ بھی نہیں ہے. سب 5 دعائیں جمع کریں, 1 منٹ نہیں ہوتا. 1 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس خالق سے بات کرنے کا. 1 منٹ. 24 گھنٹے 60 ملٹیپلائی بائی 24. میری تو میتھس بہت اچھی نہیں ہے بہرحال. 1 منٹ. اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے. صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ وہ سب پتہ نہیں سنا ہے کیا ہے؟ دعاؤں کی کتاب ہے. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دعا کیسے مانگنی ہے, وہی بتائیں گی جو خدا کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مانگو. اٹھائیں, کھولیں. چوتھے امام پر ہم گریا کرتے ہیں, امام ایسے تھے, امام کے ساتھ یہ ہوا. جو امام نے خود دیا, جو دشمن نے امام کو پہنایا, وہ ہم سب نے پہنا ہوا ہے. اور جو خود امام نے دیا ہے وہ نہیں ہونا. ہمیں کیا معذرت بتا, آج کل دعا رابطہ ہے, رابطہ. اس دور میں جو آج ہم کہتے ہیں ڈپریشن, سٹریس, پریشر, سائیکولوجیکل فیکٹر, ایکسٹرنل فیکٹر, چڑچڑا پن, برداشت ختم ہو گئی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس انرجی کو ایگزٹ کرنے کا وے آؤٹ نہیں ہے. دعا پورے وجود کو اس کی بارگاہ میں جھکاتی ہے. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی دعا, یا غنی الاغنیاء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, انا افقر الفقراء, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. دعا ہے, دعا. عزیزان محترم, رابطہ نہیں ہے. 1,24,000 پیمبر کیوں آئے تھے؟ یہ رابطہ ہو. کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے نا, دنیا کا رواج ہے, بھائی میں آپ کو نہیں سکھا رہا, میں آپ کو نہیں سکھا رہا. کیوں نہیں سکھا رہا؟ یہ سیکھ جائے گا, میری کرسی پہ آ جائے گا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. آفس میں جائیں پالیٹکس, اسکول میں جائیں پالیٹکس, ڈپارٹمنٹ جائیں پالیٹکس, کچھ نہیں سکھا رہا. کیوں بھائی؟ یہ تو آگے آ جائے گا, اس کو میرے تعلقات پتہ لگے تو مجھے کاٹ دے گا. دنیا ایسی ہے. دین میں بھی ہم ایسے ہو گئے. عوام کو زیادہ پڑھا دیا تو کل کو یہ بولے گی مولانا آپ کچھ اور بتاؤ, آگے بتاؤ, اس سے بھی آگے بتاؤ. ہم کہتے ہیں ان کو بتاؤ ہی نہیں, یہ ایسی رہے. اسی چکر میں اوریجنل ٹیکسٹ دین کا وہیں پڑا ہوا ہے لائبریریوں میں, اور عوام واہ 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 واہ, بس واہ واہ کا پیکج لے کے گھر چلی جاتی ہے. سوال ہے, خدا نے تو سوال کرنا ہی کرنا ہے. جانے محترم, امام دیکھ رہا ہے. امام بولے اتنے سارے لوگ تمہاری وجہ سے تھوڑی آتے ہیں, ہمارے نام کی وجہ سے آتے ہیں. اوریجنل ٹیکسٹ کیوں نہیں ہے ان کی زندگیوں میں؟ کیوں نہیں ہے؟ مناجات 15 جو مفاتیح الجناح میں ہے, 15 مناجات ہے, چھوٹی چھوٹی سی ہیں. جانے محترم, اب تو موبائل میں اپلیکیشن ہے آپ کے, مفاتیح الجناح, ڈیوائن پرلز, شیعہ ٹول کٹ, ساری اپلیکیشن ہے. جائیں کلک کریں, کلک کریں, 2-3 کلک ہیں. اردو کے اندر, انگلش کے اندر, ٹرانسلیشن پڑھیں, خبر بھی نہ پڑھیں, ٹرانسلیشن پڑھیں. شاکرین کی, توبہ کرنے والے کی, شکر کرنے والے کی, طلب کرنے والے کی, سب کی دعائیں چھوٹی چھوٹی سے 5 سال. ٹائم نہیں ہے.
قول معصوم ہے، ٹائم نہیں ہے. نہج البلاغہ ٹائم نہیں ہے. قرآن تو ویسی ٹائم نہیں ہے. جانے کیوں ہے یہ سب؟ صرف خدا. کربلا لا الہ الا اللہ. یہی ہے درس، یہی انسانیت دانے موت. آج جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، معرفت دیکھیں آپ. کربلا کیسے کیسے گوہر کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کیسے کیسے گوہر. ماؤں نے نہ جانے کیسے کیسے گوہر لے کر کربلا آئی. شب عاشور امام سب کو بتا رہے ہیں یہ مقام یہ ہو. قاسم خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے. جب دیکھا کہ سب ہو گیا، کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ مقاتل کہتے ہیں امام قاسم کے پاس گئے، کہا قاسم آپ کی نہیں، علی اصغر بھی شہید ہوگا. ہاشمی خون ہے، غیرت. کہا چچا کیا یہ لوگ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں نہیں، اصغر خود آئے گا. وہاں امام نے قاسم سے سوال کیا، آپ 13 سال رول ماڈل ہونا چاہیے یہ 13 سال کے بچوں کا. قاسم کیا کہا؟ قاسم کہا، پوچھا قاسم آپ کے لیے موت کیسی ہے؟ موت کیا ہے آپ کے لیے؟ کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ معرفت، یہ کربلا، یہ کیسے رابطہ ہو گیا؟ خدا کو پہچان رہے ہیں تو ابھی تو موت کو ایسے کہہ رہا ہے قاسم. ہمارا بچہ ہے ایسا کہے. ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں اس نسل کو کہ اس کے لیے موت کی تو بات گھر میں کرو، بڑے بڑے گھبرائے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرنے کی باتیں کرو. وہ مرنا سب نے. مومن وہ جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے. موت قاسم رول ماڈل ہے. جانے محترم 8 سال کی عراق ایران کی جنگ تھی. خرم شہر اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ تھا. پوری فوج لگی ہوئی تھی کہ خرم شہر بچ جائے. لوگ نہیں تھے. یہ بچہ تہران میں رہتا تھا. اس نے کئی دفعہ بولا کہ میں جاؤں گا، جنگ میں جاؤں، جنگ میں جاؤں، جنگ میں. اس کی ایج ہی نہیں تھی، 13-14 سال کا تھا. اس کو کہہ رہے چھوٹو بھائی بھاگو یہاں سے، کدھر جا رہا ہو. اس نے کیا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ کر کے نا جعلی بنا کے اپنی ایج بڑھا کے کبھی اوپر چڑھ، کبھی کیا کر کے نا کسی نہ کسی طریقے سے کہ میں جاؤں گا. کبھی یوں کرتے تھے، کبھی پھر واپس بھیج دیتے تھے. نہیں ہے تم نے. بہرحال کچھ نہ کچھ کرا کے یہ خرم شہر پہنچ گیا. اب اس کو شوق تھا کہ بھائی پتہ نہیں یہاں لڑنے آیا ہوں، کیا کروں گا، اسلحہ ملے گا. انہوں نے کہا اسلحہ کہاں سے ہوگا؟ پہلے یہاں پہ شارٹیج ہے ہر چیز کی، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرے دن صبح دیکھا مشہور مسجد ہے خرم شہر کی جو اکثر تصویروں میں ہوتی ہے. دیکھا اس نے مسجد کے دروازے کے باہر گرا پڑا ہے اور ہاتھ میں بہت ساری گنیں لے کر. جب اسے اٹھایا کہاں سے آئے؟ کہتا رات کو میں دشمنوں میں گھس گیا تھا اور وہاں سے یہ اسلحہ اٹھا کے لایا ہوں. یہ جذبہ. خرم شہر بالکل گر رہا تھا. پیچھے سے نہ فوج نہ کچھ. آنے میں ٹائم ایک برج تھا جہاں سے دشمن کے ٹینکر آنا شروع ہو گئے. اس جوان نے تھوڑے سے رہ گئے. ان کو کہ آپ لوگ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا آپ لوگ جاؤ. اس نے گرنیڈ باندھے اور ٹینک کے نیچے جا کے پھٹ گیا. ایسا پھٹا کہ رستہ بند ہوا. دشمن سمجھے کہ فوج آ گئی. خرم شہر آزاد ہو گیا. آج بھی اس کی قبر کے اوپر ٹینک بنا ہوا ہے. امام خمینی نے اس 14 سال کے بچے کو کیا بولا؟ اس کا نام تھا
حسین فہمیدے، یعنی فہمیدے کے معنی جو پہچان گیا، حسین کو پہچاننے والا، حسین فہمیدے۔ امام خمینی نے کہا کہ یہ میرا رہبر ہے۔ اب یہ 14 سال کا بچہ جب اپنے آپ کو پھاڑ رہا تھا تو اس کے ذہن میں کربلا میں کون تھا جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ کربلا۔ یہ قوم تبھی تو کھڑی بھی ہوتی ہیں جو یا زداری سے یہ چیزیں لیتی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، چچا موت شہد سے بھی زیادہ۔ رات گزری، ماں نے کہا قاسم صبح دیر نہیں کرنا۔ صبح ہوئی، دیکھا قاسم کئی دفعہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ چچا بھی یہی کہتے ہیں تم نہیں۔ حضرت علی اکبر نے جب اجازت مانگی نا امام حسین سے تو امام حسین نے پہلی دفعہ میں ہی کہا جاؤ علی اکبر، لیکن قاسم بھائی کی نشانی ہے، نہیں جانے دے رہے۔ خیمے میں ماں نے دیکھا قاسم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں کو یاد آیا کہ تمہارے جب تم 2.5-3 سال کے تھے اور تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، جب زہر کی شدت نے ان کے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال رہا تھا تو بابا نے تمہیں بلایا تھا، کہا قاسم کو بلاؤ۔ قاسم کہا قاسم جب مشکل میں زندگی میں پھنس جانا، یہ ایک تعویذ باندھ رہا ہوں میں تمہیں، اس کو کھول لینا۔ اب قاسم نے 10 سال امام حسین کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن قاسم کو مشکل کیسے آتی؟ حضرت عباس جس کے چچا ہوں اسے زندگی میں کیسے مشکل آئے؟ قاسم کو کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن اس دن ماں نے کہا قاسم اس سے مشکل ترین دن نہیں ہو سکتا، قاسم وہ کھولو۔ جب اسے کھولا دیکھا بابا کا خط ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن جانتے ہیں اپنے بھائی کے لیے تیاری کر رہے۔ کہا بیٹا قاسم جب دیکھو چچا دشمنوں میں گھر جائیں تو جان سے دریغ نہیں کرنا۔ بس جیسے ہی قاسم نے یہ خط پڑھا نکلا، اب قاسم کی رفتار فرق کر گئی۔ اب قاسم کو جب امام حسین علیہ السلام نے آتے ہوئے دیکھا نا، سمجھ گئے اب قاسم کچھ لے کر آ رہا ہے۔ قاسم نے وہ خط اپنے مولا کی خدمت میں دیا۔ امام نے جیسے ہی اپنے بھائی کا خط پڑھا، زبان حال ہے امام کو بچپن یاد آ گیا ہوگا۔ امام حسن کے ساتھ وقت گزارا ہے نا، بھائی ہے، یاد آیا ہوگا جلتا ہوا دروازہ، ایک لمحے میں یاد آیا ہوگا بابا کے گلے میں رسیاں کیسے ڈالی، یاد آیا ہوگا کیسے ہماری والدہ دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، یاد آیا ہوگا کہ بابا کا کوفہ میں جنازہ کیسے نکلا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام حسین نے، مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں نے اتنا گریہ کیا دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کیسے جانے کہ لخت جگر ہے میرے بھائی کا، جگر بے ہوش ہو گئے۔ مقاتل کہتے ہیں حضرت قاسم اپنے مولا کے پاؤں چوم رہے، چچا جانے دیں آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ عزاداروں نے اجازت ملی۔ قاسم ایک نازک سا نور کی طرح چمکتا روشن بدن، ایسا ہے کہ ذرا بھی آ نہیں سکتی۔ قاسم کو بٹھایا، پاؤں جو ہیں وہ زین تک نہیں لگتے، ان کو باقاعدہ تسموں کے ساتھ باندھا، مگر کیونکہ علی کا پوتا ہے۔ جب ادھر گیا تو دشمن نے دیکھا جو 400 لوگوں پہ بھاری، تو اسے کہا جاؤ۔ قاسم کہا بچے سے مقابلہ کروں؟ کہا یہ بچے اہل بیت کے بچے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ کہا میں نہیں جا رہا، میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ ایک کو بھیجا، حضرت قاسم نے اسے جہنم واصل کیا۔ دوسرے کو بھیجا، اسے بھی مارا۔ تیسرے کو بھیجا، 4 بچوں کو حضرت قاسم نے مار دیا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔
اس نے بولا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں مارے بغیر اس جوان کو واپس نہیں آؤں گا. مگر اس نے بھی دھوکے سے حضرت قاسم پہ وار کیا. کہا کہ آپ کیسے جنگجو ہیں، آپ کے پاؤں کے تسمے کھلے ہوئے ہیں. حضرت قاسم جیسے ہی نیچے ہوئے اس نے وار کیا. عزاداران محترم، اس کا وار کرنا تھا. حضرت قاسم سواری سے کہتے ہیں نیچے گرے. یہ لعین ابھی آ کر بیٹھا، یہ گردن کاٹنا چاہتا تھا. حضرت قاسم نے اپنے چچا کو پکارا. امام حسین اتنی تیزی سے آئے، اس شخص کے ہاتھ کو قلم کیا، اسے دوڑایا. اسی بھاگ دوڑ میں دشمن کے گھوڑے ادھر، دشمن کے گھوڑے ادھر ہوئے. عزاداران محترم، قاسم کی دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف. نہ جانے کس طرح امام حسین پہنچے ہیں. امام حسین کہتے ہیں ارے بھتیجے میرے کتنا سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو پکارو اور چچا تم تک نہ پہنچ سکے. ہاں، مقاتل کہتے ہیں ارے اس طرح حضرت قاسم کو سینے سے لگایا کہ پاؤں زخمی چھلتے جا رہے ہیں. عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح یہ بدن خیموں تک پہنچا ہے. ارے قاسم کی ماں، ارے حضرت زینب قاسم کے بدن